بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. خشک شاخوں کو وہ اب بھی گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ اب بھی گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. محمد تاج رسل اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکزی جامع مسجد رضا مجتبی میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلافت، سیاست اور ریاست. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دین ایک کامل اور جامع دین ہے جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں رہ کر
اس انداز کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے اور انسان کو دارین کی سعادتیں میسر آئیں۔ چونکہ اسلام کے اندر دین اور دنیا دونوں کی تعلیمات موجود ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے۔ اسلام ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کسب حلال ہے اور سویلائزیشن، تمدن اور معاشرہ کے جو روابط ہیں ان سے دور نہیں کرتا، بلکہ ان تمام کو اسلام کے سپرد کرتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو دین کی روشنی میں چلائیں، اپنے تعلقات کو دین کی گائیڈنس کے اندر استوار کریں، پڑوسیوں کے حقوق، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک روشن کردار، حقوق العباد اور تمام تر وہ امور جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، ہماری شریعت نے اس کے کمپریہنسو پرنسپل اور جامع ضابطے عطا کیے ہیں، جس کی بنیاد پر اسلام دنیا میں پھیلا ہے اور پھیلتا ہی چلا جا رہا، اور اللہ کے فضل سے فاسٹ گروئنگ ریلیجن شرق و غرب میں ہر طرف اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ اپنی امت کو دیا تھا، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے پریکٹیکلی اس آئیڈیالوجی کے لیے ایک منفرد کام کیا ہے۔ اسلام کے لیے اتنی بڑی ہجرت، جتنی بڑی ہجرت پاک و ہند کے مسلمانوں نے کی، یہ تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین کی خاطر اپنے گھر چھوڑے اور دین کی خاطر ایسے ماحول کی خاطر کہ جس میں رہ کے وہ قرآن و سنت کے احکام پہ آسانی سے عمل کر سکیں، انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے اور بہت بڑی تعداد میں سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر اس خطہ پاکستان کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی ایک مناسبت 23 مارچ کے اس روشن دن سے ہے جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور لاہور کی تاریخی جلسہ گاہ میں قیام پاکستان اور اللہ کے اس بہت بڑے انعام کے حصول کے لیے وہ بالکل پر امید تھے اور منزل قریب آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان مارچ وجود میں آیا۔ اس بنیاد پر بر صغیر کا مسلمان ویسے ہی موروثی طور پر یہ سمجھتا ہے
کہ اسلام محض کلمہ اور محض نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی بھی مانگتا ہے اور اس کے لیے گھر بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور مقدس معطر خواتین کی عزتیں لوٹیں، 2 کروڑ انسانوں نے، مسلمانوں نے گھر چھوڑے. برصغیر کے مسلمان اپنی اس ماضی کی وجہ سے یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظریے کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل بھی ہے، اور جس کی بنیاد پہ مومن کو اپنے نظریے کی لذت محسوس ہوتی ہے اور نظریہ نشو و نما پاتا ہے اور دارین کی سعادتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں. ہماری آرگنائزیشن ادارہ صراط مستقیم کے لحاظ سے بھی پہلے دن سے جو ہمارے مراحل 4 ہے، ان میں 4 چیزیں جن کو ہم نے ہدف بنایا کہ ان سے متعلق اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے. ان میں پہلا اصلاح عقیدہ ہے، اور دوسرا اصلاح عمل ہے، اور تیسرا اصلاح معاملات ہے، اور چوتھا اصلاح نظام ہے. یعنی یہ جو مکہ شریف میں باب الفتح میں بیٹھ کر میں نے اس کا منشور مرتب کیا تھا، اس میں عقیدے سے لے کر نظام تک کی ساری باتیں موجود ہیں، اور اس سے متعلق قرآنی احکام ہم بتدریج ان کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ امت آج بھی زرخیز امت ہے اور تخم ریزی سے آج بھی اس میں فصلیں اگتی ہیں، انقلاب آ جاتا ہے اور لوگوں کی دلوں کی زمینیں بنجر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آج بھی زرخیز سینے عطا فرمائے ہیں. اس قرآنی نظام اور قرآنی تعلیمات کے لحاظ سے آج کا یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے. اور پھر ابھی تقریباً گزشتہ 1-2 مہینوں سے اس موضوع پر سیاست اور ریاست کے لحاظ سے بہت کچھ کہا گیا، اور پورے پاکستان کے اندر کئی آراء لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے ظاہر کی، جس کے نتیجہ میں قوم ایک کشمکش میں مبتلا رہی. وہ جو کچھ ہونا تھا وہ نتائج تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن امت کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اسی جگہ قائم ہے، اور پاکستان کی بقا جو ایک عطیہ خداوندی ہے، اس کے لیے غور و خوض یہ آج بھی ہمارے ذمہ ایک قرض ہے. اور یہ ملک جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور ریاست مدینہ شریف کے بعد صفحے کائنات پر یہ صرف ایک ہی ملک ہے جس کی بیس برادریزم پہ نہیں، لسانیت پہ نہیں، جغرافیے پہ نہیں، بلکہ نظریے پہ ہے. اور اس بنیاد پر پاکستان مدینہ شریف کی سٹیٹ کا ایک عکس جمیل ہے، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اگرچہ ان صدیاں بیت چکی تھیں، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظریے کو اجاگر کیا، اور اس سلسلے میں عملی کام کرتے ہوئے پاکستان جیسی ریاست انہوں نے محض لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم کی. عمومی طور پر ہمارے ہاں بحث چلتی رہی ریاست اور سیاست کے لحاظ سے، اور یہ نعرہ بھی دیا جاتا رہا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اور اس کے پس پردہ جو
ناقابل ذکر مقاصد تھے، اور پھر اس کے رد عمل میں جو کچھ ہماری گندی اور کرپٹ سیاست کے سیاستدانوں نے اپنی طرف سے بیان کیا، یہ شاید تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ ہزاروں برسات سے بھی یہ داغ ختم ہونے والے نہیں ہیں، جو میڈیا پر پوری دنیا دیکھتی رہی اور کئی طرح کے لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام میں ریاست بھی ہے اور سیاست بھی ہے، اور سیاست تو نبوت کا ایک ذیلی شعبہ ہے، یعنی اتنا مقدس لفظ ہے، اتنا مقدس لفظ ہے کہ نبوت کے جو شعبہ جات ہیں، نبوت کا جو دائرہ کار ہے، نبیوں نے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کام سیاست ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لفظ اور آج کے استعمال میں کتنا فرق واضح ہو چکا۔ یعنی آج یہ لفظ بول کے غنڈہ گردی، کرپشن، لوٹ مار، عیاشی اور یعنی فحاشی اور اس طرح کی چیزیں لی جاتی ہیں، اور کچھ دیندار لوگ اس کو اپنے بارے میں بولنے سے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہ کہا جائے، یہ تو سیاست تو بہت گند ہے، غلاظت ہے۔ جبکہ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث شریف میں اس مقدس لفظ کو نبیوں کا شعبہ قرار دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ لفظ کو غلط معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو قصور لفظ کا نہیں، قصور تو لوگوں کا ہے۔ تو نفرت اس کے غلط استعمال سے ہونی چاہیے، نہ کہ نفرت اس کے لفظ سے ہونی چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ لفظ کو غلط مفہوم میں استعمال کر کے اس لفظ پہ بھی ظلم کیا جا رہا۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ السلام سیاست کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کی سیاست کون کرتے تھے؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ان کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، یعنی پراپٹ ہوڈ اتنا بڑا منصب ہے، اور تدبیر امور، سیاست اتنا بڑا شعبہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے میں نبوت یہ کام کرتی تھی، نبی یہ کام کرتے تھے کہ معاشرے میں امن ہونا چاہیے، لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے، ڈاکے نہیں ہونے چاہیے، لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، سب کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء ساسا یسوس سیاستن، یہ سیاست انفینیٹیو ہے، یعنی مصدر ہے۔ عربی زبان میں ایک مصدر سے کئی لفظ بنائے جاتے ہیں، اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ مثال کے طور پر تم لفظ افضل بولتے ہو تو یہ لفظ افضل کا ایک مصدر ہے، اسی سے فاضل بھی بنا ہے، اسی سے مفضول بھی بنا ہے، اسی سے افضل بھی بنا ہے، یعنی ایک ہی لفظ سے آگے کئی لفظ بنتے جاتے ہیں۔ مثلا لفظ شرف ہے تو شرف سے ہی اشرف بنا ہے، شرف سے ہی شریف بنا ہے، شرف سے ہی مشرف بنا ہے، اور شرف سے ہی مشارف بنے ہیں، اور شرف سے ہی شرائط بنا ہے۔ یعنی اس طرح یہ چونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے تو مصدر سے آگے اشتقاق ہوتا ہے، یعنی ڈرائیو کر کے مختلف ورڈز بنائے جاتے ہیں۔ تو سیاست کے لفظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔
کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، فرمایا جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تھے اپنا وقت سیاست کا گزار کے، تو پھر ان کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے تھے، جہاں تک پہلے رہنمائی کر چکے ہوتے تھے، امن قائم کر چکے ہوتے تھے، حقوق پہ پہرا دے چکے ہوتے تھے، ان کے جانے کے بعد جب بگاڑ آنا شروع ہوتا تھا تو اللہ نئے نبی کو بھیج دیتا تھا، پھر وہ آ کے معاشرے کو کنٹرول کرتے تھے، اس میں بدامنی نہیں ہونے دیتے تھے، اس میں اللہ کے دین کی حدود کو قائم کرتے تھے۔ یہ بیان کرتے کرتے ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں فرمایا اب میں آ گیا ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا، تو اب کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے جو نظام ہے وہ میں نے عطا کرنا، قیامت تک کا امن، قیامت تک کی راحت، قیامت تک کے معاشرے کا حسن اور وقار، قیامت تک کے حقوق کے اوپر پہرا اور قیامت تک کے نظام زندگی کی راہیں میں نے معین کرنی ہیں۔ اور پھر دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرما رہے تھے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، پر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دنوں کی طرح روشن ہوتی ہے۔ تو ہمارا دین یہ ناقص دین نہیں، کامل دین ہے، اس کے اندر گھر چلانے کا طریقہ بھی ہے، محلہ بسانے کا طریقہ بھی ہے، ملک چلانے کا طریقہ بھی ہے، سجدہ کرنے کی بھی بات ہے اور سیاست کرنے کی بھی بات ہے، یعنی وہ جو کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، پہلے تو یہ سلسلہ چلتا رہا، یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت کی کہ صوفی بھی چوٹی کے تھے اور مجاہد بھی چوٹی کے تھے اور حکمران بھی چوٹی کے تھے، تمدن آفرین خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، پہلے جن سے اونٹ نہیں چرتے تھے پھر وہ دنیا کے حکمران بن گئے، اور اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی کے امور دین کے تابع کر کے آگے بڑھانے کے لیے ان کو تیار فرمایا، اور پھر اس سے آگے سلسلہ چلتا رہا۔ آج ہمارے لیے ان دو باتوں پر زور دیا جاتا رہا، اور اس کے اندر بھی چیٹنگ تھی۔ ایک شخص جس نے ایک بار توبہ کی پھر توبہ توڑی، پھر کبھی کہتا میں نے فلاں سے توبہ کی تھی اب اس سے توبہ کر رہا ہوں، اب یہ کر رہا ہوں اب وہ کر رہا ہوں، وہ ایک جدا موضوع ہے۔ اور جو اس کو اپنے لیے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے اور وہ اپنی طرف سے آگے وضاحتیں کر رہے تھے، یہ دونوں طرف کے خطرات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے اور اس پاکستان کی بقا کے لیے دونوں طرف کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا جس کی بنیاد پر لاکھوں شہیدوں کے خون کو بچایا جا سکے۔ اگر یہ باری باری اقتدار حاصل کرنے والے حکمران پاکستان سے مخلص ہوتے اور پاکستان کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، اور اس کے اندر جو معدنی وسائل ہیں اور اس کے اندر جو خوشحالی کے لیے مختلف مبادی ہیں ان کو صحیح استعمال کیا جاتا، کرپشن نہ ہوتی، لوٹ مار نہ ہوتی، اقربا پروری نہ ہوتی اور غیر ملکی مداخلت نہ ہوتی، تو پاکستان کتنا ایڈوانس ہوتا، کتنا خوشحال ہوتا۔ تو یعنی وہ جو پیشہ ور مروجہ سیاستدان جو سمجھتے کہ ہماری وراثت ہے اور ہم اس کے وارث ہیں، وہ اس لیے غلطی پر ہیں کہ یہ تو ہے نبیوں کا شعبہ اور نبوت کا شعبہ، اور اس کو سرکار نے منتقل کیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ وہ جو فرمان نبی کوئی نہیں آئے گا، میری امتی یہ کام کریں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ طائفہ جو اپنی طرف سے جگڑ رہا تھا، اس
کے पास इस पाकिस्तान को बचाने के लिए इसलिए कुछ नहीं कि ये जिन हिदायत से बचता है वो सारी नबूवत की दी हुई है, और जो उन असरार को जाने और सिर्फ इल्म काफी नहीं अंदर से भी मोमिन हो और वो फिर उनको अपने मुआशरे के अंदर लॉन्च करे, तो फिर इसकी बका है। अब दूसरी तरफ से जो भेष बदल के आया था वो बचाना पाकिस्तान को चाहता था, मगर उसके पास इस बीमारी के लिए जो इलाज था उसमें माजून मदीना का कोई हिस्सा ही नहीं था। वो सारी घंटों की तकरीरें वाशिंगटन के गिर्द घूम घूम के करता रहा और उसके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि जिससे पाकिस्तान के जख्म पे मरहम रखा जा सके और ये करोड़ों इंसानों का खुशबूदार देश जो है इससे बदअमनी और गैर मुल्की मुदाखलत को दूर किया जा सके। ये एक खेल खेला जाता रहा। हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं और सदियों से इस तमाशे को देख रहे हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, क्योंकि ये आवाज मिंबर की आवाज है, मेहराब की आवाज है। अगरचे हमारा मीडिया उसके कुछ अपने मकासद होते हैं और उन मकासद के लिए किसी को उठाता भी है, उठा के गिराता भी है, और वो एक अपना चस्का ले रहे होते हैं। उनको भी इस जलते घर की आग बुझाने से कोई दिलचस्पी नहीं है कि जिसमें रोजाना कितने लोग हैं जिनका खून बह रहा है, कितनी दुल्हनों के सुहाग उजड़ रहे हैं और कितनी माओं की गोदें वीरान हो रही हैं, और रोजाना आग लगी हुई है पूरे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान में, कराची में, पंजाब में और वजीरिस्तान में, जगह जगह। और दुश्मन वो अमेरिका वो तमाशा देख रहा है। वो मारने वालों को भी पैसे दे देता है, मरने वालों को भी दे देता। जिन्हें खुद पाला था उनके खिलाफ फौज को भी उभारता है। और फिर अजीब तमाशा है, एक बंदा उसी पे ड्रोन हमला भी होता है, उसी पे खुदकुश हमला भी होता है। आखिर एक ही शख्स जो है उस पर दोनों जानिब से ऐसा क्यों होता है? इस तरह की सूरत हाल में आज हमारा पाकिस्तान घिर चुका है और हमारे वो असलाफ जिन्होंने खून दिया था उनकी रूहें तड़प रही हैं कि हम लाखों की तादाद में अपना खून देकर हमने मुल्क बनाया था, और इस मुल्क के लिए आज सूरत हाल ऐसी है कि ये दूसरे लफ्जों में माज़अल्लाह अमेरिका की कॉलोनी बन चुका। वो जो चाहता है, जिसे लाना चाहता है, जिसे हटाना चाहता है, इसके वसाइल पे कुछ कब्जा कर चुका है, कुछ करना चाहता है, कुछ छावनियां बना चुका है, कुछ बनाना चाहता है, और उसके अपने मफादात हैं, उसके पेश नजर वो ये सारा खेल खेल रहा है। लेकिन हम फिर भी नाउम्मीद नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का कुरान है। अल्लाह फरमाता है जब सैलाब आता है ऊपर झाग होता है, नीचे पानी होता है, झाग उड़ जाता है, पानी ही बाकी रहता है। अगरचे वो नजर नहीं आता, होता नीचे है, दबा हुआ है। फरमाया जमीन का वारिस वही बनेगा जो जमीन के लिए मुफीद है, जो इंसानियत का फायदा जिसके पास है वही जमीन का वारिस बनने वाला। जितने लूटने वाले पाकिस्तान को हैं, जितने जलाने वाले पाकिस्तान को हैं, जिस तादाद में रोजो शब इसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, अगरचे वो कादियानी हों, वो इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तासुब पैदा करने वाले लोग हों, वो बैरूनी एजेंट हों, या वो डायरेक्ट बाहर की तरफ से इस मुल्क पर हमले हों, अगर फजले खुदा शामिल हाल न होता तो कब से ये सफ़ा हस्ती से माज़अल्लाह मिट चुका होता। यकीनन ये एक मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिंदा मौजज़ा है, और ये वो नजरिया जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उसकी वजह से आज भी ये पाकिस्तान बाकी है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल से सुबह क़यामत तक ये बाकी रहेगा। सियासत और रियासत इन दोनों लफ्जों पर बात हो रही थी। कोई कहते थे कि सियासत की जरूरत नहीं, रियासत अहम है।
اور اندر سے رال ٹپک رہی تھی سیاست کی طرف آنے کی، گویا کہ وہ حلالہ کی عدت گزار کر واپس آنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست سیاست کے بغیر بچائی نہیں جا سکتی، سیاست ہوگی تو ریاست ہوگی۔ میں نے کہا ان دونوں سے پہلے تو خلافت ضروری ہے۔ خلافت وہ پاور ہے کہ جس کو اختیار ہوگا کہ سیاست کے طریقے سے ریاست کو بچا لے۔ خلافت سے تو آغاز ہونا، اور پھر طریقہ سیاست ہے، اور پھر منزل وہ ریاست ہے، یعنی منزل ریاست ہے کہ وہ فلاحی ریاست جو مدینہ شریف کی طرز پہ ہو، وہ فلاحی ریاست حاصل کیسی ہوگی؟ مدنی سیاست سے۔ اور حاصل کون کرے گا؟ جس میں وہ خلافت کی پاور موجود ہوگی، جس کے اندر خلافت کی شرطیں ہوں گی، جو خلیفہ وقت ہوگا، جس کو خلافت کا منصب حاصل ہو چکا ہوگا۔ اب یعنی جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ کے ہماری قوم نے 2 مہینے چینلوں میں، اخباروں میں، ہر جگہ کوئی کہتا ہے پہلے ریاست ہے، کوئی کہتا ہے پہلے سیاست ہے، لیکن جو ان دونوں سے پہلے ہے وہ خلافت ہے، کہ جس کو قرآن و سنت نے ہمارے لیے ہر جگہ معین کیا ہے، جس کے امور کو، اور جس کے ذریعے سے ایک ریاست کا قیام بھی ہوتا ہے اور اس ریاست کو، سٹیٹ کو چلایا بھی جا سکتا ہے۔ آج ڈیموکریسی بول بول کے انہوں نے مکر کے لفظ کو اجاگر کر دیا ہے، شاید ڈیموکریسی ہے مکر سے مجھ تک۔ یہ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، وہ وہاں سے چلنے والی خیرات سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی۔ نبوت تھی اور نبوت آج بھی ہے، لیکن نبوت نے ظاہری زمین کے اوپر آگے نظام چلانے کے لیے معین کیا خلافت کو، اور وہ خلافت ہوتی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے، اس کا پتہ بھی ہونی چاہیے کہ خلافت کیا ہے، کہ جو بذریعہ سیاست ریاست قائم بھی کرے، اگر قائم ہو چکی ہے تو پھر اس کو باقی بھی رکھے۔ تو میں تعریف آپ کے سامنے خلافت کی پیش کر رہا ہوں۔ الخلافت ہی النیابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلافت نیابت ہے، نائب ہونا ہے، کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خلافت الخلافت ہی النیابت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلافت جو ہے وہ نیابت ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس بارے میں نیابت ہے؟ فی حراست الدین و سیاست الدنیا، دو چیزوں میں نیابت۔ خلافت نیابت ہے، کس کی نیابت؟ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت۔ کس کام میں؟ 2 کاموں میں، فی حراست الدین و سیاست الدنیا، دین کی نگہبانی میں اور دنیا کی حکمرانی میں۔ فی حراست الدین و سیاست الدنیا، یعنی خلیفہ جو ہے اس کے 2 کام ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس نے دین بچانا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس نے دنیا کی تدبیر کرنی ہے، رعایا کے دکھ درد سن کے ان کو دور کرنا ہے، تدبیر کرنی ہے۔ تو 2 میجر اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ خلافت نیابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی حراست الدین و سیاست الدنیا، کہ دین محفوظ کیسے رہے گا اور دنیا جو ہے اس کو چلایا کیسے جا سکے گا، کیونکہ اسلام دنیا سے تو دستبردار نہیں ہے کہ کہے میں صرف مسجد تک ہوں، میں صرف حجرے تک ہوں، میں صرف بند ہوں چلے میں، نہیں۔ یہ تو شروع سے آیا ہے کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے اور نماز کے اندر ہی سوچتے تھے کہ فلاں محاذ پہ فوج کس وقت بھیجنی ہے۔ وہ کوئی چھوٹے صوفی تھے۔ این یکو فی امتی احد فانہ عمر،
ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث تو ہزاروں ہیں، محدث سب سے زیادہ جس پہ الہام ریویلیشن ہوتی ہے، فرمایا میری امت کا پہلے نمبر کا محدث وہ عمر ہے. یعنی اتنا بڑا جن کو کشف ہوتا ہے، اتنی چوٹی کے جو ولی ہیں ادھر رب کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو مزہ کیسے سکھانا ہے، یہودیوں کی کمر کیسے توڑنی ہے، فلاں محاذ پہ کس جرنیل کو بھیجنا ہے. یعنی بخاری شریف میں ہے کہ نماز کے اندر وہ لشکر کی تربیت کے بارے میں سوچ لیتے تھے. اب نماز بھی کامل پڑھتے ہیں، ہم جیسی نماز تو نہیں، وہ اتنی اعلیٰ نماز خشوع و خضوع والی. تو اس انداز کے اندر حراست دین بھی ہے کہ دین بچ جائے اور پھر دنیا بھی چلے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتی وآخرتہ دنیا ہو. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے. اب یہاں پر اگر کوئی اڑتا آ جائے فضاؤں میں اور کہہ دے میں دوسرے دن ہی پاکستان کو سونے کا بنا دیتا ہوں، اگر وہ دین کا چور ہے تو وہ پاکستان بچانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. کوئی کھلاڑی آ جاتا ہے، کبھی کوئی اناڑی آ جاتا ہے، اور کبھی سنامی اور کبھی بدنامی اور کبھی عوامی اور کیا کیا غلامی کے یہ دھندے شروع کر رکھے ہیں. پاکستان خلافت سے بچے گا، اور خلافت نیابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو دین سرکار نے دیا، طریقہ بتایا، اس کے ذریعے سے اس کو بچایا جائے گا. اور اس میں کام کیا کرنے ہے خلیفے نے؟ دو باتوں میں وہ نائب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے فی حراست الدین، اس نے دین بچانا ہے، اور دین بچانے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کرنا؟ وہ سیاست دنیا کی سیاست بھی کرنی ہے خلیفہ، مگر اس نے سیاست کرنی ہے نائب رسول علیہ السلام. اس سے بڑی شان کس کی ہوگی؟ سرکار کا جو نائب ہو. اس واسطے جب سیٹیں حشر کی بیان ہوئی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی، کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ معاشر میں بھی گرمی نہیں لگنے دے گا. ان میں پہلی سیٹ کس کی ہے؟ امام عادل، وہ خلیفہ جس نے زمین پہ نظام عدل قائم کیا ہے. یہ تہجد محض تہجد والوں سے بڑا ہے. محض تہجد، یہ بھی جاگتا ہے راتوں کو، تہجد بھی پڑھتا ہے، عوام کی نگرانی بھی کرتا ہے، لیکن حشر کی سیٹوں میں پہلا نمبر اس کا ہے کہ یہ حراست دین بھی کرتا ہے، سیاست دنیا بھی کرتا ہے. دونوں شعبے اس کے پاس موجود ہیں. اب اس میں یہ اتنی جامعیت ہے اس تاریخ کے اندر. فہی جامعۃ للریاستین، یہ جو نیابت ہے 2 قسم کی ریاستوں کی جامع ہے. یہ ابھی میں تعریف کر رہا ہوں خلافت ہوتی کیا ہے. فہی جامعۃ للریاستین، 2 قسم کی سٹیٹ کی نیابت ہوتی ہے. 2 سٹیٹیں ہوتی ہیں اس خلیفے کے پاس. ایک کیا ہے؟ وہ ریاست ہے اسلامک ورشپ کا انداز، اسپرچولی ویلیوز، مارل ویلیوز. ایک ریاست ہے روحانی، اور دوسری ریاست یہ زمین کے اوپر پاک بندوں کے لیے پاک نظام کہ خریدنا کیسے ہے، بیچنا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے. یہ نظام سلطنت وہ ہی فہی جامعۃ للریاستین. یہ جو خلافت ہوتی ہے یہ 2 ریاستوں کی جامع ہوتی ہے. اس میں 2 ریاستیں موجود ہوتی ہیں خلافت کے اندر، جامعۃ للریاستین. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے کما ان الدین الاسلامیہ، جس طرح کہ دین اسلام جامع لمصالح المعاش والمعاد، جس طرح دین اسلام میں معاش بھی ہے معاد بھی ہے. دین اسلام میں کیا ہے؟ معاش بھی ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاد بھی ہے کہ قبر سے اٹھ کے رب کے سامنے پیش کیسے ہونا ہے. یعنی جس طرح دین اسلام 2 چیزوں کا جامع ہے، اس طرح خلیفہ بھی اس کی خلافت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوں گی. معاش
اور معاد کہ نظام سلطنت کیسی ہوگا، لوگوں کو لقمہ کیسے ملے گا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا، یہ بھی، اور حشر کے دن بندہ میری رعایا کا جہنم کے شعلوں سے کیسے بچے گا۔ یعنی خلیفے نے صرف یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ میری رعایا کو ایئر کنڈیشن مل جائے اور دوسری طرف سے جہنم میں جلتی رہے، یا وہ تہجد گزار تو بن جائے اور ان کو ترقی کی راہ پہ نہ لایا جائے جو ظاہری ترقی ہے۔ یعنی یہ ٹیکنالوجی اور یہ امور، ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی ہمارے دین نے کی ہے، تو انہیں ہر طرح کا جو ریلیف پہنچایا جائے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ان کے گھر بھی شیطانوں سے پاک ہوں اور ان کی قبریں بھی اندھیروں سے پاک ہوں، گھر بھی روشن ہو، قبر بھی روشن ہو۔ جو اس طرح کا نظام لانچ کر دے، اس کو نبی علیہ السلام نے اپنی خلافت عطا فرما رکھی ہے۔ تو پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے۔ اس کو بچانے کے طریقے بھی اسی دین سے مل سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہوں گے بظاہر اگر اچھے بھی لگیں کسی کو، مگر وہ اس کے لیے زہر ہو سکتے ہیں، تریاک نہیں ہو سکتے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص عیسائی ہے اور ایک مسلمان ہے، دونوں کھڑے ہیں اور دونوں کے چہرے ستھرے ہیں، نہ مسلمان کا گندا ہے نہ اس کا گندا ہے، لیکن ایک میں طہارت ہے اور دوسرے میں صرف نظافت ہے، طہارت نہیں ہے۔ یعنی مسلمان نے جس پانی سے وضو کیا اس میں شرط کیا تھی کہ ایک قطرہ بھی کسی پلید چیز کا نہ ہو، تو پھر وضو ہو سکتا ہے، اور دوسرے نے جس سے کیا وہاں شرط صرف یہ ہے کہ مین اتارے، اگرچہ پلید ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ویسے گندا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی گندے سے مراد اب جس میں ایک قطرہ بھی شراب کا ملا ہوا ہو جس بالٹی میں، ہمارا دین تو کہتا ہے وہ پلید ہے، اب ان کے نزدیک وہ پاک ہے، کوئی ایسا شیمپو استعمال کریں، کوئی ایسا صابن استعمال کریں۔ اب وہ جو ستھرا چہرہ لے کے کھڑا ہے اس کو ہم طاہر نہیں کہیں گے، اس کو نظافت کہا جا سکتا ہے، وہ طہارت نہیں ہے۔ اور مومن جو وضو کر کے کھڑا ہے، یہاں نظافت بھی ہے، طہارت بھی ہے۔ اب آج لوگ ایک جیسا تولنا چاہتے ہیں کہ دونوں کو برابر سمجھا جائے کہ دونوں ستھرے ہیں اور دونوں اس نئی دنیا میں ایک جیسے ہیں اور شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ جس نے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے پانی کی شرط ڈھونڈی تھی کہ اگر پاک ہوگا تو وضو کروں گا ورنہ میں وضو نہیں کروں گا، اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اس سے صرف خالی ستھری نہیں ہوئی، نامہ اعمال بھی ستھرا ہو گیا ہے۔ یہ تو ساری ایمان بالغیب کی باتیں ہیں۔ اب سائنٹیفک بنیادوں پہ کوئی تولنا چاہے تو زندگی ایک حدیث میں ہی گزر جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے وضو کیا تو آنکھ کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ بہہ کے نکل گئے اور ناخنوں سے نیچے بھی نکل گئے۔ اب یہ ہے وضو، یہ ہے طہارت، اور جو کچھ دوسرے کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پر تو کہہ سکتے ہم ستھرے ہو گئے ہیں، مگر وہ گناہ تو نہیں نکلے ان کے، وہ گناہوں سے تو پاک نہیں ہوئے۔ اور یہ جو ہمارا دین ہے اس میں اب تم مسجد میں آئے ہو اور تم نے وضو کیا ہے، اگرچہ صابن نہ ملا ہو، شیمپو نہ ملا ہو، تم نے وضو کیا ہے اور غسل کر کے آ گئے ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن غسل ایک خصوصی کوٹا ہے ثواب کا جمعے کے غسل کی وجہ سے، اور پھر وضو بھی کر لیا ہے، تو کیا ہوا؟ من تودع فاحسن وضوءه، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، لم یخط خطوہ الا رفع اللہ بها درجہ، وہ جتنے قدم اٹھا کے مسجد میں آیا ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہو گیا، ہر قدم پر ایک گناہ جھڑ گیا، ہر قدم پہ ایک نیکی مل گئی۔ اب یہاں پر وضو کرتے وقت بھی گناہ بہ رہے تھے، نکل رہے تھے، اور بعد میں اس وضو کا اثر باقی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو نیکیاں مل رہی ہیں، اور اثر اتنا باقی ہے کہ قیامت میں بھی ایک اثر موجود ہوگا۔
اس وضو کا جو آج ہم کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انتم الغر المحجلون. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں اربوں لوگ ہوں گے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی, آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟ فرمایا وضو والے اعضاء صرف تمہارے ہی چمک رہے ہوں گے. اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری بیماری کا علاج اور ہے, ہمارا دارالشفا اور ہے. ہماری وہ جو سیاست جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ جو پڑھا, اس کے ماخذ اور ہیں, اس کے آئیڈیل اور ہیں, اس کے پرنسپل اور ضابطے اور ہیں. جو شفا ہمیں دینا چاہے اور پڑیا امریکہ سے مانگ رہا ہو تو وہ ہمیں کیسے شفا دے سکتا؟ یہ سارا طبقہ جو بار بار برسر اقتدار آتا رہا اور پھر جو نئے کھلاڑی اور اپنی طرف سے دعوے کر رہے تھے کہ ہم بیماروں کو شفا دینے آئے ہیں, یہ سب ہیر پھیر ہے. صرف مدینہ شریف میں سویر ہے, وہ تو سب کچھ. اب یعنی ایک دوسرے لفظوں میں بتاتا ہوں, میں نے اس وقت کہا تھا لوہاری گیٹ میں جب ابھی یہ بات شروع ہونے والی تھی, یعنی 23 دسمبر جب تھیلی بلی سے باہر آئی, بلی تھیلی سے نکلی, اس سے 1.5 مہینہ پہلے میں نے لوہاری گیٹ لاہور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا کہ سیاست نہیں ریاست, یہ یوں ہے جیسے کہا جائے وضو نہیں نماز. وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر کئی کالم نگاروں نے اسی موضوع پہ کالم بھی لکھے, پھر وہ سارے بعد میں آئے. میں آج آپ کو اس لحاظ سے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا ایک غمخوار آ گیا ہے ہمارے ملک میں, وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. تم اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جانا چاہتے ہو, نماز پڑھنا چاہتے ہو, جمعہ پڑھنا چاہتے ہو, میں تمہیں وضو کرانا چاہتا ہوں تاکہ تم اس لائق بن جاؤ کہ رب تمہیں قبول کر لے اور اللہ کے دربار میں تمہاری رسائی ہو جائے. اب وضو کروانے کے لیے اس نے پانی کی وہ شرطیں نہیں دیکھی جو مدینہ شریف سے بیان کی گئی ہیں, اور وضو کروانا ہمیں شروع کر دے, اور پانی بظاہر کتنا ہی ستھرا کیوں نہ ہو, اس میں کوئی کسی لحاظ سے نہ رنگ بدلا ہوا ہے اور نہ ہی بو آ رہی ہے, بظاہر ستھرا پانی ہے, مگر اس کے اندر وہ غیر مری گندگی مل چکی ہے, اس کے اندر پیشاب کے قطرے مل چکے ہوں یا شراب مل چکی ہو. اب وہ شخص وضو کروا کے ہمیں اللہ کے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے کہے کہ میں تمہارا مسیحا بن کے آ گیا ہوں, پانی نہیں مل رہا تھا, میں نے پانی عام کر دیا ہے, میں نے تمہیں تیار کر دیا, چلو اللہ کے دربار میں سجدے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں دنیا روک رہی تھی, پانی انہوں نے بند کر دیا تھا, لوگ نمازوں سے معروم ہو رہے تھے, میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں, میں اللہ کے دربار سے بھاگے ہوئے لوگوں کو رب کے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے آ رہا ہوں. یہ سارے دعوے کرتا رہے. اگر اس نے ویسے پانی سے وضو کرا دیا جس کی شرطیں سرکار کے قانون میں پوری نہیں ہوتی, تو کیا وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ کیا وہ حاضری بن جائے گی؟ پاکستان کے عوام ایک نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں کسی وضو کروانے والے کی ضرورت ہے. افسوس یہ ہے کہ کرانے والے آتے وہ ہیں جن کا اپنا وضو ہے ہی نہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کی شرطیں کیا ہوتی ہیں, ایبلیوشن ہوتا کیا ہے, کہ جس کی وجہ سے گناہ جھڑ جائیں. وہ تب بنتا ہے کہ جب سرکار کی سنت کے مطابق وہ پانی کی شرائط پائی جائیں, تو پھر وہ گناہ بھی جھڑتے ہیں, اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہو جاتی ہے. ہمیں تلاش ہے ایسے وضو کروانے والے کی کہ جو وہ پانی ہمیں مہیا کرے کہ جس سے پاکستان کی سلطنت کا وضو ہو جائے اور اللہ کے دربار میں سب کی حاضری مکمل ہو جائے. محترم سامع حضرات, خلافت ہے سیاست سے پہلے, ریاست سے پہلے. خلافت آگے جس ذریعے سے ریاست بنائے گی وہ طریقہ سیاست ہے, لیکن خود خلافت کو بھی تو ڈھونڈنا ہے. اور خلافت ہو ہی نہ, آگے جھگڑے کس چیز کی ہو رہے ہیں؟
پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پاور، وہ قوت جس کے ذریعے سے آگے نظام کی اصلاح ہو سکے، ریفارمیشن ہو سکے، اس کو بحال کیا جائے اور اس کو ان شروط پر، ان خد و خال پر قائم کیا جائے کہ جو خلیفے کی ہوتی ہے اس میں نیابت ہے میرے نبی علیہ السلام کی دو لحاظ سے، فی حراست الدین و سیاست الدنیا، دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست، اور یہ دونوں چیزیں خلیفہ میں یوں ہی ہوگی جیسے کہ قرآن کے اندر دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، اور صرف یہ ہے کہ دین دنیا جو ہے وہ دین کے تابع ہے، سٹیرنگ دین کے پاس ہے، ایسے ہی خلیفہ باخبر ہو ساری دنیا سے، اسے پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے پتا ہو کرنٹ ایشوز کا، اسے پتا ہو یہ جو اس وقت کی مختلف بساط سیاست کے مہرے ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں، کیا کیا منصوبے ملت کے خلاف گھڑے جا رہے ہیں، اور پھر اندر سے صوفی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، مومن پورا ہو۔ لوگ مجدد کی شرطیں مجھ سے پوچھتے تھے، میں نے کہا تھا مجدد کے لیے پہلی شرط انسان ہونا ہے اور پھر ساتھ مسلمان ہونا ہے۔ اس طرح خلیفے کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کامل درجے کا مومن ہو، اور اتنا اعلیٰ کہ وہ کہیں ڈالروں میں بک نہ رہا ہو اور وہ کسی کا اعلیٰ کار نہ بنا ہو، وہ اپنی ملت کے مقدس گنچوں کو کئی ہاتھیوں کے سپرد نہ کر رہا ہو کہ وہ ملت کے گلشن کو رونتے رہیں۔ اس انداز سے اس کو نیابت دو چیزوں میں ملے گی، حراست دین اور سیاست دنیا۔ وہ دو ریاستیں قائم کرے گا، ان دو ریاستوں کے لحاظ سے کعب مبنی علی اساس السلطنتین الزمنیہ والروحیہ، یہ ساری چیزیں اس میں زمین پہ عدل بھی ہو اور دل کی زمین پر بھی حملہ کوئی نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں جس وقت وہ کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ہے وہ کہ جو ہمارے لیے دعا لے کے آ گیا ہے اور دعا بن کے آ گیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اور ہماری نسل نو پر چونکہ اتنے حملے روزانہ ہو رہے ہیں، اور یہ چینل اور میڈیا اور اینکر اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ چمہر اور یہ سارے دھندے، یعنی اتنے ٹائم ضائع ہو رہا ہے پوری قوم کا، رل مل بیٹھتے ہیں روزانہ ہی کہ ہم پاکستان کی آگ بجھانے لگے ہیں، اور وہ مزید بھڑک اٹھتی ہے اور وہ مزید جلتی ہے۔ اس واسطے پاکستان کی بقا صرف اور صرف اس نظام میں ہے جو نظام میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خلافت قائم کیسے ہوگی، اس کی ایک مستقل بحث ہے، لیکن ایک انداز یہ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ ایک نظام تھا جو صدیوں اس امت میں رائج رہا اور پوری امت کی مرکزیت تھی، جس کے وہ ترکوں کی حکومت، جس کے بعد پھر یہ نجدی مسلط ہوئے حجاز پر اور بین الاقوامی سطح پر سازشیں ہوئیں خلافت کے خلاف، اور تب وہ خلافت ختم ہو گئی۔ وہ خلافت عثمانیہ تھی کیا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب خلافت ہے تو اس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ جو ہے، ایک لڑکا تھا، نام تھا اس کا عثمان، بالکل نوعمر تھا اور بہت زیادہ مہمان نواز۔ اس کی عادت تھی کہ رات شام کے وقت کھڑا ہو جاتا تھا رستے پر، کوئی مہمان ملتا تو اسے گھر میں لا کے اس کے ساتھ کھانا کھاتا۔ اس شہر کے یعنی دیہات کے لوگ اس سے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اجنبی لے آتا ہے، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو ہمارے دیہات میں کیوں لوگوں کو لاتا؟ لہذا آج کے بعد تو کوئی مہمان اپنے گھر نہیں لا سکتا، اور اگر تو لائے گا تو پھر تجھے بھی اس گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ وہ نوجوان اپنی اس اچھی عادت سے باز نہ آیا، وہ پھر کسی مہمان کو لے آیا تو دیہاتیوں نے چونکہ وارننگ کی ہوئی تھی، وارننگ دی تھی اس کو، انہوں نے مہمان کو نکالا اور ساتھ اس نوجوان کو خوب اس پہ تشدد کیا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب یہ نوجوان جب عشاء کے وقت اپنے گھر سے ہی محروم کر دیا گیا اس جرم میں کہ یہ مہمان کیوں رکھتا، ساتھ قریبی گاؤں میں اس کے پیر طریقت رہتے تھے جو واقعی پیر تھے، یہ چلا گیا جا کے بتایا کہ میں تو بہت مجبور ہو گیا ہوں، میں مہمان نوازی کرتا تھا، گاؤں والے روکتے تھے، بالآخر انہوں نے مجھے مار کے نکال دیا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا میں تیری بات سنوں گا مگر رات گزارو، صبح تیرا سوچتے ہیں کہ کیا ہوتا۔ یہ شخص رات روتا رہا
کچھ دیر اسے نیند آئی، عبادت کا دھنی تھا، اٹھا تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے، اس نے اس حجرے سے قرآن ڈھونڈا تو اسے پتا چلا کہ جدھر ٹانگیں کر کے میں سویا رہا ہوں قرآن تو اس طرف پڑا تھا. اسے مزید رونا آ گیا کہ میں تو مزید ایک غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. ابھی رو رہا تھا کہ پیر صاحب بھی ایک خواب دیکھ کے پہنچ گئے. انہیں خواب میں بتایا گیا کہ یہ شخص تمہارے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، اسے یہاں سے نکال دو، اس کے لیے کہیں انتظار ہے، اسے اس حجرے سے نکالو، نکلے اس گاؤں سے باہر. پیر صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ تو نیک ضرور ہے، اچھا ہے اور تیرے لیے آگے اچھائی ہے، لیکن اب مجھے اجازت نہیں کہ میں تجھے یہاں بیٹھنے دوں، نکل جاؤ یہاں سے. اب پیر صاحب کی شفقتیں، رحم و کرم سب کچھ تھا، مگر یہ کہنا کہ نکل جاؤ یہ عثمان کے لیے مزید ایک کوف کی بات تھی کہ گھر سے ویسے نکلا ہوں، اب پیر خانے سے بھی نکل رہا ہوں. اور پیر صاحب نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. نکلا دیہات سے باہر تو 10-11 نوجوان انتظار میں کھڑے تھے، جو پرہیزگار تھے، متقی تھے، پارسا تھے. سب نے یہ عہد کیا تھا، کئی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امیر ہوگا جس کے زیر سایہ ہم چلیں گے اور ہم دنیا سے بدی کو مٹائیں گے. انہوں نے رات کو فیصلہ کیا کہ آج اس دیہات سے سب سے پہلے جو باہر آئے گا وہ ہمارا امیر ہوگا. اب وہ امیر کو ڈھونڈ رہے تھے تو ادھر سے عثمان جب باہر نکلا تو سب نے اس کو گلے سے لگا لیا کہ تم ہمارے امیر ہو. ہم سارے منتظر تھے، ہم اس دھرتی میں اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے بدی مٹانا چاہتے ہیں اور ہمیں امیر میسر نہیں آ رہا تھا. ہم نے فیصلہ کیا تھا جو پہلے نمبر پہ صبح باہر نکلے گا اسے امیر بنائیں گے، تم پہلے نمبر پہ نکلے ہو لہذا تم ہمارے امیر ہو. عثمان نے ان کی عمارت کو ایکسپٹ کر لیا، کہا ٹھیک ہے میں تمہارا امیر ہوں. اب یہ ایک جماعت بن گئی، یہ دیہاتوں میں نکل پڑے نیکی کی دعوت دینے کے لیے. خوبصورت نو عمر پارسا جوان جدھر سے گزرتے اور جوانوں کو بھی شوق پیدا ہوتا، وہ ساتھ ملتے جاتے. وہ کچھ وقت کے اندر ہی ہزاروں کا لشکر بن گیا. اب جس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے، اتنے میں انہیں پیغام پہنچا کہ فلاں ایریا جو عیسائی سلطنت سے ملتا ہے، ہماری سلطنت کا عیسائی فوج کا خطرہ ہے کہ وہ حملہ کرے گی. لہٰذا انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں وہاں جا کے قریب رہتے ہیں، جب اس نے حملہ کیا ہم اس حملے کو روکیں گے، ہم سارے نوجوان ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، اپنے دیش پر عیسائیت کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے. جب یہ ہزاروں کی تعداد میں بارڈر کی طرف چلے تو عیسائی سلطنت کا جو حکمران تھا اسے خبر پہنچی کہ ایک نوجوان لوگوں کا لشکر میری سلطنت پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا. تو اس نے پیغام بھیجا کہ تم حملہ نہ کرو، تم امن انصاف سے رہو، میں تمہاری شرائط پوری کروں گا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جس وقت یہ سلطنت اس کے اندر تم اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرو گے، جو تم میں سے سب سے پارسا ہوگا میری بیٹی تمہارا مذہب قبول کرے گی اور میں اس کا تمہارے اس امیر کے ساتھ نکاح کر دوں گا. اس عیسائی حکمران کی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کیا گیا. وہ بادشاہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ فوت ہوا تو پوری سلطنت عثمان کے پاس تھی. اب وہ اس سلطنت کا جب امیر بنا تو اس پوری سلطنت پر اسلام کا رنگ غالب ہوا اور اس کے بعد وہیں سے آگے انہوں نے انقلاب شروع کیا اور وہ خلافت عثمانیہ صدیوں تک امت مسلمہ کے حقوق کی نگہبان رہی اور اس طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پر یہ تو ایسے امکان اور شاذ و نادر ایسے طریقے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ جو شرائط ہیں خلافت کے لحاظ سے ان کے مطابق ہمارے ملک کی باغ ڈور ایسے ہاتھوں میں جائے کہ جو اتنی صلاحیت رکھتے ہوں، جن کو پتہ ہو کہ سیاست کیا ہے، نبوت کی نیابت حراست دنیا، سیاست دنیا اور حراست دین کے لحاظ سے خلافت اس کو ملے اور پھر یہ پاکستان کا یہ نظام جو ہے اس کو
انہی خطوط پہ چلایا جا سکتا ہے جس کے لیے، اس بڑے مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا. ورنہ ایک بڑی ہی قیمتی چیز جب اپنے مقاصد کے خلاف استعمال ہوتی ہے، افادیت کھو بیٹھتی ہے. ایک 2D گاڑی بھینسوں کے سامنے رکھ کے اس پہ چارہ رکھ دو تو بھینسیں چارہ کھاتی رہیں گی، مگر وہ گاڑی اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائے گی کہ اسے کھرلی بنا دیا جائے جانوروں کی. پاکستان تو مسجد دنیا کے ملکوں کی لسٹ میں جو کہ کلمے کی بنیاد پہ بنی، تو اس کا استعمال بھی اسی مقصد کے لیے ہونا چاہیے جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. یہ ان کھیل تماشوں کے لیے نہیں ہے، میراتھن کے لیے نہیں ہے، یہ شراب کے اڈوں کے لیے، یہ زنا کے کلبوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو تہجد اور قرآن و سنت کے تابع رہ کر دنیا کے امور کو چلانے کے لیے بنایا گیا تھا. اور آگے لوگ وہ آنے لگے جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری وراثت ہے، اس بنیاد پر کہ ہم انگریز کے نمک خوار ہیں، ہم نے ان سے ٹریننگ حاصل کی ہے، ہم ان کا نظام پڑھ کے آئے ہیں، ہم وہاں سے تربیت لے کے آئے ہیں کہ ملک چلتا کیسے ہے اور ملک کو چلایا کیسے جاتا ہے. ہمارا اس میں مطالبہ ہے کہ اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے تحت تحریک آزادی چلی تھی، اور اس کے پیش نظر یہ ملک بنا تھا. جس دین کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، اس پریکٹیکل کے لیے کہ اصول آزمائے جائیں جو بانی پاکستان نے جن کا ذکر کیا تھا، اسی کے پیش نظر آج اس ملک کو آگے چلانے کی ضرورت ہے. دعا کریں اللہ اس پاکستان کو سدا سلامت رکھے. خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشائے ماہو سال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلیں کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اس قدر امن و سکون ہو اس ملک کے اندر، اور پھر مزہ آئے اس میں نظام اسلام کی جو برکات ہیں ان کا. اور پھر جن لاکھوں لوگوں نے، ایک روایت میں 20 لاکھ شہید ہوئے تھے تو پاکستان بنا، تو ان کے خون پر یہ ملک بنا ہے، تو ان کو بھی قبروں میں چین ملے کہ ہم نے جو قربانی دی تھی اس قربانی کے پیش نظر ملک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ان عظیم مقاصد کی افکار کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے عقیدہ توحید سیمینار کا انعقاد ہم کر رہے ہیں، جس میں باقاعدہ ایک حصہ اس ملک سے بد امنی، دہشت گردی، غیر ملکی مداخلت کے خاتمہ کے لحاظ سے تجاویز، اور اس ملک کے اندر عقیدہ توحید و رسالت کی جو برکات کا ایک منظر ہے اسے مزید قائم کرنے کے لیے یہ لاکھوں افراد کا اجتماع انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات سے یہ اپیل ہے کہ اس کا پیغام پہنچائیں، اس کی تیاری کریں، اور ہم اللہ کے فضل سے اپنے حصے کا جتنا کام ہے کہ لوگوں تک بات پہنچائیں، بیج تو کاشت کریں، آگے اگانا اللہ کا کام ہے اور اس کو بڑا کرنا اللہ کا کام ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے اس سلسلے میں کام بھی کریں. آج اس میں موضوع کے اختتام پر میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں اپنا نائب معین کر رہا ہوں. بہت بڑے ہمارے فاضل ہیں حضرت علامہ محمد امانت علی سرداری جلالی صاحب کو اٹھ کے کھڑے ہوں. یہ اللہ کے فضل سے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. پورا درس نظامی انہوں نے پڑھا ہے اور اچھے خطیب بھی ہیں اور اچھے مدرس بھی ہیں، اور ایک جامع یعنی ماسٹر پلان اس مسجد کے لحاظ سے کہ نماز کے بعد درس قرآن ہو، کبھی درس حدیث ہو، باقاعدہ فہم دین کے کورس چھوٹے بچوں کے لیے، اور ایسے ہی تعلیم بالغاں کا جو سلسلہ ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے ان کی اہلیہ جو ہے وہ مکمل فاضلہ ہیں جو کئی سالوں سے درس نظامی پڑھا رہی ہیں. اس لحاظ سے خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور میری عدم موجودگی میں اگر کسی کو کوئی شرعی مسئلے کا حل درکار ہے تو ہم ایسے شخص کو یہاں پر معین کر رہے ہیں کہ آنے والے کو مسئلہ بھی بتا سکیں، ان کے مسئلے کا شرعی حل بھی پیش کر سکیں، اور ہر وقت یہاں پر یعنی وہ سلسلہ جاری رہے. جیسے حفظ کی کلاس ہے وہ بھی چلے اور اس کے ساتھ درس نظامی
اور اس طرح کے جو دیگر شعبات ہیں، اس لحاظ سے مکمل ایک جامع انداز میں ان امور کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا تعین کر رہا ہوں۔ آپ دعا کریں رب ذوالجلال ان کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بہتر طریقے سے یہاں پر دین کی تبلیغ اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔